اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں نے سورۃ النمل کی 7 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیات دراصل اللہ تعالیٰ کی پہچان پر مبنی ہے۔ اگر کٹر سے کٹر دہریہ انسان بھی اگر ان 6 یا 7 آیتوں کی تلاوت کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کفر ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن میں جبراً اپنے آپ کو رب منوانے کے لیے کہیں زور نہیں دیا ہے ساری قرآن میں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق، اپنے نشانیاں ظاہر کیے ہیں۔ دیکھو یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو زندگی بخشنے والا کون ہے، ان کو غذائیں مہیا کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے انعامات ظاہر کیے ہیں مخلوق پر، انسانوں پر۔ پھر جب کہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اب بتاؤ کیا ان کاموں میں اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، مالک ہے؟ کیونکہ بار بار ہر آیت کے نیچے تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ارشاد ربانی ہے، یہ ہے سورہ نمل آیت نمبر 59۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے، کہیے آپ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، حمد، تعریف۔ لیکن کئی جو ہے مفسرین نے یہاں پر تعریف کی جگہ شکر کا لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی کہو کہ شکر صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، شکر کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف کوئی انسان، فرشتہ، جن، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تعریف جیسی ہے ویسی نہیں کر سکتا، چونکہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بس ضرورت کی حد تک ہے، وہ جزوی علم ہے، کل علم نہیں ہے۔ انسان خود اپنے بارے میں بھی بہت کچھ، یعنی بہت کم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر ایسا ہو جائے، وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، مِنْ شَجَرَةٍ، جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، وہ قلم بن جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور جو سمندر ہے نا وہ اس کی سیاہی بن جائے، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، پھر اس کے بعد اور 7 سمندر، وہ بھی اس کی مدد کو آ جائے، سمندر سیاہی بن جائے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو حمد ہے، وہ نہیں ہو سکتی، وہ ختم ہو جائیں گے 7 سمندر، لیکن تعریف ختم نہیں ہوں گی۔ یہی بات دیکھیے آپ سورہ کہف میں بھی ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس میں بھی وہی بات بتائے ہیں کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور پھر اس کی مدد کو اور بھی سمندر لا لے تو تیرے رب کے جو ہے نا یہ جو تعریف ہے، یہ جو حمد ہے، وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹہنیاں، یہ سمندر جو انک بن گئی ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تعریف اللہ کی آپ جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے، ہم انسان جو ہے نا اللہ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ بس اتنا کہنے کے لیے جو ہے نا سورہ فاتحہ پہلی آیت ہے، دیکھیے آپ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا، شکر کا سزاوار حقدار اللہ تعالیٰ ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔
یہ ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو گویا کہ سمندر کو کوزے میں ڈال دیے ہیں. بس تم یہ کہہ لو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. جو انبیاء علیہ السلام ہے ان کی تعریف حمد نہیں ہوں گی، حمد اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین. انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ جن کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. سلامتی ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے آپ. اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ جو لوگ جا کر شرکی عمل کرتے ہیں جن کے پاس جا کر. اب یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، اب بتاؤ کیا اللہ جو حمد کے قابل ہے وہ بہتر ہے، یا پھر وہ جو جن کو تم معبود بنا بیٹھے ہیں، جن کے پاس جا کے تم نذرانے نیاز اور جو ہے ان کے پاس جا کے تم اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ خواہ انسانوں میں سے ہو یا پھر بت ہو. لیکن بت بھی جتنے بھی بنے ہیں نا، تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیے سورہ نوح میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت. یہ دیکھیے آپ، آج تک دنیا میں یہ سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. ہر اچھے انسان کا ہی بت بنتا ہے. کوئی چور لٹیرے لوگوں کا آج تک نہیں بنا، کہیں پر ہے بھی نہیں. اچھے انسانوں کا ہی بنتا ہے. لہذا جو لوگ آج غیر خون کے پاس بھی جو ہے، ان کے بھی اشخاص جو آج ان کے جو ہے پتلے بنائے گئے ہیں، ایک زمانے میں تھے، آئے گئے گزر گئے، ختم ہو گئی بات ان کی. لیکن ہمارے پاس بھی جو اولیاء اللہ ہے، یہ دونوں کا کردار، دونوں کے پاس جا کر ایک ہی چیز ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ استعانت بالاولیاء سمجھیے یا پھر بالتماثل سمجھیے. یہ بتوں کے پاس جانا اور پھر یہ خبروں کے پاس جانا، یہ اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ یا پھر مع اللہ ہے. یہ اب پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کے پاس جا کر تم شرک عمل کرتے ہیں. اب اس کے بعد سے جو آیات ہے وہ تکرار کے ساتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے انسانوں کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی ایک ایک نعمت کا اظہار کرتے ہوئے انسان سے سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب من خلق السماوات والارض، دعوت دی جا رہی ہے. ذرا اپنی عقل سے سوچو. دن رات زمین پہ پھرتے ہیں، آسمان کے نیچے سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اتنا وسیع اور عریض آسمان. کیسا آسمان ہے بغیر ستونوں کے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، ہم نے آسمانوں کو بغیر پلر کے بنایا ہے. ایک عمارت ایک معمولی جو ہے 2 فٹ کی بھی بغیر پلر کے نہیں ٹھہرتی. ما اشہدتہم خلق السماوات ولا خلق انفسہم. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ زمین آسمان پیدا کرتے وقت میں نہ یہ تمہارے شریکاں تھے نہ انہوں حاضر تھے. میں ان کو سامنے نہیں رکھا تھا. ان کو میرے کو کوئی ماڈل لا کے نہیں دیا کہ آسمان ایسا بنانا ہے، زمین ایسی بنانا ہے، سیارے ایسے بنانا ہے، اور جو ہے نا اس میں سبزہ ایسا اگانا ہے. یہ نہیں، یہ چاند سورج، یہ میں جس وقت زمین آسمان بنایا کوئی غیر اللہ نہیں تھا وہاں پر جن کو انسان پوج رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ ام من، آیا وہ کون ہے؟ ام اور من دونوں کا مرکب ہے. آیا وہ کون ہے؟ انسانوں سے پوچھ رہے ہیں. من خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ، بولو. اب بولیں گے نا، کئی جگہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو بولو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے. ہر ایک کا جواب یہی ہے، اللہ ہی پیدا کیا ہے. اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اور پھر وہ کون ہے؟ یہ جو سوال ہے ہر جملے کے ساتھ ہے، وہ اس میں حذف ہے. وانزل من السماء ماء، اور کون ہے جو آسمان سے پانی برسایا ہے. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، وہ پانی کس لیے برسا؟ وہ پانی سے تمہاری زندگی ہے.
وہ پانی سے تمہارا غذا کا انتظام کر رہے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ أَلْوَانٍ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا کا انتظام کر دیے، خوشنما ہرے بھرے باغ پیدا کر دیے۔ قرآن میں سورہ قاف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے جو پانی آسمان سے برسایا وہ کون سا پانی ہے؟ وہ ہم پڑھ کے پھونکنے کے بعد بولتے پانی برکت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے پہلے آلریڈی برکت والا پانی نازل کر دیے ہم، تم کیا پڑھ کے پھونکتے اس میں؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم اس پانی سے جو ہے تمہاری کھیتی، اناج، ترکاری کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تو تمہارے اختیار میں نہیں تھا نا، تمہاری روٹی روزی کا تم انتظام خود کر لیتے، ایک پودا نہیں اگا سکتے، ایک بیج ڈالتے زمین میں ہم، لو کھاؤ، نسلوں کے نسلیں کھا رہے ہیں، صرف ایک بیج۔ یہ کون؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے ہاتھوں کا اگاوا ہے ہی نہیں۔ سورہ یاسین میں وہی ہے، تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، ارے تمہارے ہاتھوں نے یہ نہیں بنایا، پھر کھا کے تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو نعمتیں ہیں نا ہماری، زمین سے غذا کا جو انتظام کیے پانی برسا کر، اللہ تعالیٰ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کی روٹی روزی کا الحمدللہ رب العالمین، چونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا جو ہے غذا کا بندوبست اس کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بندوں کو جو ہے نا بغیر نافرمانوں کا بند نہیں کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے جو تم کو ضرورت کے چیزیں تھے، جو مانگے وہ تم کو دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے، گننا چاہیں گے، لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ نعمتیں بہت دور کی بات ہے، وہ باہر کے خارجی نہیں، یہ داخلی ہمارے اندر جسم میں جتنے نعمتیں ہیں نا، یہ جو آنکھ ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کان جو ہم سن رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، دل و دماغ، یہ ہاتھ پیر، یہ جسم کا رواں جو ہے نا، یہ محتاج ہے اللہ کی دین کا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ناشکرا ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ جو زمین آسمان پیدا کرنے میں، آسمان سے پانی برسانے میں، اور اس کے ذریعے سے باغات، غذائیں وغیرہ ترکاریاں پیدا کرنے میں، اور جو ہے نا یہ جو اس معاملے میں کیا اللہ کے ساتھ الہ، لا الہ کا ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو الہ کا انکار کرتے ہیں ہم اور اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ الہ کون؟ دیکھیے آپ، لا الہ نہیں ہے کوئی خدا، الہ مانے پرورش کرنے والا، رب، خدا، گاڈ، کچھ بھی بول لیجیے آپ، نہیں ہے سوائے جس کے ہاتھ میں خدا، خدائی جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ لا الہ۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں الہ مع اللہ، کیا اور خدا ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ جو ہے یہ قوم نا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کاموں میں میرا کوئی شریک ہے، ساجی ہے، پارٹنر ہے، کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جو زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا؟ دیکھیے آپ، سائنس جب ہم دیکھتے ہیں تو زمین جس رفتار سے دوڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے آپ، بلڈنگیں ویسی ہے، انسان ویسی ہے، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، کسی کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا، کوئی گرنے جا رہے ہیں، کوئی جو ہے نا تباہ نہیں ہو رہے ہیں۔ قرار کا بنایا ہے، آخر وہ کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، آخر وہ کون ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں
جو بنا دیا زمین کو جو ہے قرارگاہ، رہنے کے قابل بنایا، رہ رہے نا۔ جب انسان کو یہاں بسانے کا اللہ تعالیٰ سوچا ہے اور آدم سے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین تمہارے لیے ٹھہرنا ہے یار، ٹھکانا ہے، اور ایک وقت تک یہ برتنے کی چیز ہے۔ جب برتنے کی چیز ہے، انسانوں کو بھیجا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ہوا، پانی، غذا وغیرہ ہر چیز کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ۔ وہی پوچھ رہے ہیں اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور پھر کیا کرے وہ زمین میں نہریں دوڑا دی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کھیتی باڑی کی ضرورت پڑتی ہے، جانوروں کو بھی پڑتی ہے، انسانوں کو بھی پڑتی ہے۔ وَجَعَلَ لَهَا خِلَالَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس زمین میں کیا کرے اللہ تعالیٰ پہاڑ گاڑ دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دیکھیں گے آپ دو سمندر، ابھی کئی ویڈیوز میں ہیں، دو سمندر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی پرت آڑ رکھ دیے ہیں، دونوں کا پانی نہیں ملتا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس معاملے میں بھی اللہ کے ساتھ، یہ زمین کو قرارگاہ بنانے میں، یہ نہریں بنانے میں، یہ زمین کے استوا کے لیے جو ہے نا پہاڑ گاڑنے میں، اور جو ہے تو دو سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھنے میں، کیا اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پوچھ رہے ہیں، سوال ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کا ہے؟ سورہ انبیاء میں بولے نا اللہ تعالیٰ لا یسألو عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے پوچھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد بتاتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے دیکھیے آپ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر پوچھ رہے ہیں آیا وہ کون ہے؟ امن برابر رہے گا ہر آیت میں، اور الہ مع اللہ برابر ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آخر وہ کون ہے؟ آیا وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون ہے جو دلے بے قرار، مجبور، تڑپتے دل، لاچار انسان کی دعا کو سن کر وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہر انسان جب بھی وہ اس کو دکھ درد پہنچتا ہے، پھر اس سے جو اس کو اللہ تعالیٰ جو نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے، وہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کو پکارو یا مت پکارو۔ ہمارے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی بت کے پاس بھی جا رہا ہے، کوئی خبر کے پاس بھی جا رہا ہے، اور وہ جا کے پکار رہا ہے، اللہ اس کی بے چینی دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں جانے سے میری تکلیف دور ہوئی۔ اس کی تڑپ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ رب العالمین ہے، دینا اس کا کام ہے۔ یہ اور بات ہے، بعد میں حساب لیں گا وہ شرکی اعمال کا۔ اور یہاں پر پوچھ رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار، بے چین، یعنی دل سے نکلنے والی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ جو بات نکلتی ہے دل سے، وہ اثر یعنی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ یعنی دعا ایسی کرنا چاہیے، سب سے پہلے دعا بلا شرکت غیر، اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ میری دعا ضرور سنتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ دیکھیے الحمد کا آ گیا جملہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے کو بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق دیے۔ پھر اس کے بعد کا جملہ دیکھیے آپ، یقین کامل، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ ہونا، دعا ایسی ہونا، یہ کیوں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے دعائیں کیوں ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں آپ، قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میرے بال، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں، بہت سیدھا ہو گئے ہیں، بچے نہیں تھے ان کو، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قال ربی انی وہن العظم منی، میرے جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں۔
وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور میرے جو بال ہے وہ سفید ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کا جملہ کیا ہے دیکھیے، اب اتنا یقین ہونا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے رب جب بھی میں پکارا محروم نہیں رہا۔ آپ سنیں برابر دعا میری، یہ ہے پہلے تو ہم بولتے ہیں ہماری اللہ سنتا ہی نہیں، آپ خود بول رہے ہیں اللہ آپ کی نہیں سنتا، پھر اب کیسا قبول ہوں گی؟ آپ کو نہ یقین ہے نہ اعتماد ہے، پھر آپ کا دل کدھر جا رہا ہے؟ وہ جو آئیں گا آخری آیت میں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، آخر وہ کون ہیں جو تم کو زمین میں خلافت بخشا ہے، زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ غلط فہمی ایک بہت بڑی عوام میں ہے، یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، سنے ہوں گے آپ، اللہ تعالیٰ استعفیٰ دینے والا ہے، ہٹ جانے والا ہے، جو انہوں خلیفہ کا جائزہ لیں گے اب انہوں بیٹھیں گے، نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ ہے انہیں، اللہ کا خلیفہ ہو سکتا نہ ہوگا کبھی کوئی، ریٹائرمنٹ لیتے کیا ہوں نہیں لا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو جو ہے زمین پر جو ہے خلافت بخشا، مطلب یہ ہے دادا مرا بیٹا جیسا لے رہا، بیٹا مرا پوتا لے رہا، یہ نسل چلتے جا رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں الہ مع اللہ، دعاؤں کا سننے میں، تم کو زمین پر باقی رکھنے میں کیا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم احسان مانتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آخر وہ کون ہیں جو اندھیری رات میں جو ہے نا سمندر میں خشکی میں تمہارے کو راستہ بتاتا ہے، بھٹک نہیں جا رہے ہیں آپ، چاہے پانی میں بھی ہوں تو برابر منزل کو پہنچ رہے ہیں، زمین پہ کیوں نہ ہو، جنگل میں کیوں نہ ہو، برابر پہنچ رہے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور ہواؤں کو پہلے بھیج دیتا ہے بارش ہونے سے پہلے خوشخبری دیتے ہوئے۔ الہ مع اللہ، کیا اس میں بھی اللہ کا کوئی ساتھی ہے ان کاموں میں؟ دیکھیں آپ ایک ایک نعمت کو جو ہے تو اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کوئی ہے؟ نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اعلیٰ ہے ان کے شرک اعمال سے۔ اب اس کے بعد امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آیا وہ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ شروعات کی ہے پھر اس کو لوٹائے گا؟ انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، پیدا کرنے کے بعد پھر فنا ہونے کے بعد ان کو اثر زندہ کرے گا۔ وہ کون ہے وہ زندہ کرنے والا سوائے اللہ کے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو آسمانوں سے دیتا ہے رزق؟ راشن کارڈ بنانے سے رزق نہیں ملتا، نہ جو ہے نا تھیلے رائس پیس لگا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ رزق کے ہم کھا سکتے ہیں، حقدار ہے، نہیں، رزق وہاں سے آنا، وہاں ہے تو یہاں ہے، وہاں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمانوں سے مطلب یہ ہے کہ آسمان سے جاری ہوتا زمین پر اگتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اس کا شریک ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی پھر اس کی جو ہے نا دلیل دو۔ ہاں نہیں بھائی اس سے ہٹ کے بھی کوئی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارے نا، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں یہ کیا پیدا کیے؟ ایک پودا، ایک کنکر، ایک پتا، ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر کوئی کتاب میں لکھی ہوئی تو بتاؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کسی کا خول چلتے ہوئے آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا تو پھر وہ پیش کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے
قل لا یعلم من فی السماوات، یہ جملہ سمجھنے کا ہے. کوئی نہیں جانتا، لا یعلم، آپ بتائیے کوئی نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا ہے؟ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں. آسمانوں کی باتیں، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، وہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے. قل لا یعلم من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض الغیب، اور زمین کا غیب، الا اللہ، سوائے اللہ کے. بات ختم ہو گئی. جھگڑا کس بات کا ہے؟ ان کو علم غیب ہے، ان کو علم غیب ہے. علم غیب نہیں، رسولوں کو بھی علم غیب نہیں، فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں. رسولوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کئی قصوں میں، زکریا علیہ السلام کے قصے میں، حضرت مریم کے قصے میں، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ یہ بات بتا دی ہے. کیا ہے وہ؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غیب کی خبریں ہیں نا، ہم جو پیغمبروں کے سنا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے. نوحیہ الیک، جو وحی کی جا رہی ہے آپ کے پاس، وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی جاتی ہے، وہ علم غیب نہیں. علم غیب یہی ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اب اس آیت کا آخری جملہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، اتنے احسانات گننے کے بعد، تواتر کے ساتھ، ایک ایک سوال کے بعد، اِلٰہٌ مع اللہ آیا تھا شروع سے. کیا اللہ کے ساتھ ان کے کوئی شریک ہے؟ وہ شریک کون ہیں؟ اس جملے میں آیا. دیکھیے آپ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور جن کے پاس جا کے تم جو ہے نا شرکی عمل کر رہے ہیں، جا کر جو ہے تم اپنی جو ہے حاجتیں پیش کر رہے ہیں، ضرورتیں پیش کر رہے ہیں، وہاں جا کے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کا طواف کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہاں نذرانے چڑھا رہے ہیں، پکوانے ہو رہے ہیں، وہاں پر باضابطہ جو ہے نا 3 4 دن تک میلے لگ رہے ہیں. ان کا کیا عالم ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہے ہی نہیں. أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ لوگ کب خبروں سے نکلنا ہے. دیکھیے، أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو کب خبروں سے نکلنا ہے. تمہارا اگر ایسا گمان ہے کہ تمہاری جو ہے آنے کی خبر ہے، تو یہ سمجھ لو نہ آنے کی خبر ہے نہ جانے کی اطلاع ہے. بلکہ ان کو یہی اطلاع ہونا نا، سب سے پہلے تو ان کو یہ اطلاع ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے نا میرے کو خبر سے کب نکلنا ہے. اصل پہلے ان کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا. وہ بات کی بات ہے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، تمہارے حاجتاں، تمہارے خیالات، تمہارے دلی وسوسے، تمہارے ضروریات، جبکہ تم جو ہے صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے دل کی کیفیت سے واقف ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے. یہ نہ تمہاری زبان ہلی، نہ وہ سامنے ان کے کان ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، ان کو دوبارہ سور پھونکنے جانے کے بعد خبر سے کب نکلنا ہے اس کا خود شعور نہیں ہے. اس لیے سورہ احقاف کی آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر جو ہے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے قیامت تک، جو اس کا سوال کا جواب نہ دے سکے. کیوں نہیں دے سکتا انہیں؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اصل میں اس کی وہ پکار سے غافل ہے. وہ جو پکارا جا رہا ہے نا، کسی کی پکار سے جو ہے نا وہ لوگ واقف نہیں ہے. نیچے کی آئے، یہ 5 تھی، یہ 6 ہے احقاف کی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، پکارے تھے جا کے، روئے تھے اور اپنے ضروریات پیش کرے، دعائیں کرے. اب کیا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. ذرا قیامت قائم ہو جانے دو. اب پتہ چلتا ہے جب سور پھونکا جائیں گا، جب یہ خبروں سے نکلیں گے، کیا کریں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. یہ تماشا کرے تھے تم لوگ آگے ہماری خبروں پہ، ہمارے مزاروں پہ. اتنا جو ہے سو میلے لگائے، عرصہ کرے، اور جو ہے پکوانا کرے، بھیڑ لگی، لوگوں کو اکٹھا کرے، یہ سب کرے تماشے.
اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ کے تم ہمارے کو بھی پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، یہ بھی جملہ دیکھیے آپ، وکانوا بعبادتہم، اور ان کے جو عبادات تھے نا یہ پورے عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے میری نظر میں وہ دعا ہے، اس لیے قرآن میں بار بار اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اسے دعا کرنا عین عبادت۔ کیونکہ دیکھیے آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں قبولیت کے لیے، حج کرنے کے بعد بھی کرتے ہیں، روزہ رہنے کے بعد بھی کرتے ہیں، ہر نیک عمل کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا حدیثوں میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز، وہ مغز کہاں لے جا کے دے رہے ہیں؟ اور الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ وہ عبادت جا کے کہاں کر رہے تھے؟ اس لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیے آپ، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادتوں کا صاف انکار کر دیں گے۔ اے اللہ، جب تو ہم کو موت دیا ہے، پھر اس کے بعد ہم کو نہیں معلوم ہے یہ اوپر کیا تماشے ہوئے، کیا کھیل ہوئے، اور یہ کون کون اکٹھا کرے ہیں وہ تو جانے اور یہ لوگ جانے، ہم ایسا نہیں کہیں، ختم ہوگا۔ اور کوئی ولی اللہ بھی ایسا نہیں کہتے، یہ انسان ہے۔ یہ قرآن جو ہے انسان کی رہنمائی رہبری کے لیے نازل ہوئی ہدایت ہے، وہ بولنے کے باوجود بھی اس کو طاق میں رکھ دے کے پھر منمانی باپ دادا کے طریقے پہ چلنا سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند آیتیں تھے سورہ نمل، آیت 59 تا 65، جس کی میں ابھی تلاوت کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔